سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میانمار میں مسلمانوں کا قتل عام مچانے والا جیل سے رہا ہوا ہے۔ رحمانی 30 کے طالب علم کی کیا کامیابی ہے، اور واٹس ایپ کس طرح سے جو ہے آپ کی ڈاٹا کو جمع کرتا ہے اور وہ محفوظ نہیں ہے ایپ، اس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ گھریلو حالات میں کس طرح جو ہے بگڑاؤ آتا ہے، لوگ خودکشیاں کر لیتی ہیں۔ مسلم خاندان کی کہانی سناؤں گا تو گلبرگہ دہشت گردی کیس میں 15 سال کے بعد عبد الرحمن کی رہائی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، تو تمل ناڈو کے سی ایم نے کیا کہا ہے اور کس کی مخالفت کی ہے، اور طالبان کے اربوں ڈالر کی منجمد رقوم کو لانے میں کون مدد کر سکتا ہے۔ بنگلور کے ایک مشہور کمپنی کے سلسلے میں کس طرح سوشل میڈیا میں غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ 2 ویڈیوز آئی ہیں، ایک تو غزہ سے اور دوسرا جو ہے مدھیہ پردیش کے ایک مسلمان پر جو ظلم و ستم ہوا اس کی کہانی، اور دلی کے ایک پولیس افسر نے کس طرح گانجا پی رہا ہے یا پھر نشہ کر رہا ہے کہہ سکتے ہیں۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ پر ضروری بھی ہے، اس کی تفصیلات نیتی جا رہی ہے، وہاں جا کر کے تفصیلات حاصل بھی کر سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے ویڈیوز کے حوالے سے خبروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس وقت اس ویڈیو کو دکھانا چاہتا ہوں دہلی کی۔ اگر کوئی حکومت آپ کو بس میں اس لیے آپ کو تعینات کرے کہ آپ جو ہے خواتین کی رکشا کریں، سرپرے لڑکے چھیڑ چھانی کرتے ہیں، دلی میں ایسی واردات کے بارے میں تو آپ سنتے ہی ہیں، ان کی حفاظت کے لیے دلی پولیس کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے الگ ہی سیٹ اپ کیا گیا ہے۔ اس میں کا ایک یہ نوجوان ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گانجا ہاتھ میں رگڑ کے جو ہے سگریٹ میں بھر کر کے پی رہا ہے، اور وہ بھی چلتی بس میں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جو ہے جس کو حفاظت کے لیے مامور کیا گیا تھا وہ خود اگر نشہ کر رہا ہو اور نشے کی حالت میں چھیڑچھانی کرتا ہو تو اب کون حفاظت کرے گا لڑکیوں کی؟ یہ حالات ہیں، دیگر کسی ریاست کی نہیں، یہ تو بلکہ راجدھانی دلی کی ایک بس کا منظر ہے جس کو کسی نے جو ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے دھیرے سے ویڈیو نکال لیا اور اس کو وائرل کر دیا۔ جب جا کر کے یہ حقیقت سامنے آئی، یہ ہے دہلی کے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جس کو خواتین کی حفاظت کے لیے بس پر مامور کر دیا، وہ کھلے عام جو ہے نشہ کرتا ہوا دکھا جا رہا ہے۔ یہ حالات۔ آئیے ناظرین گرامی، ایک مسلم نوجوان مدھیہ پردیش سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس پر ہندوتوا گنڈوں نے حملہ کیا تھا۔ وہ خود اس سلسلے میں کہانی بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح ان پر جو ہے حملہ ہوا اور ہندوتوا نے اپنی دہشت گردی کی انتہا کر دی۔ تھوڑا آواز کے ساتھ سنتے ہیں پھر لوٹ کے آتے ہیں۔ جی 10 منٹ میں پہنچ گیا بینک کے پاس میں، تو بینک کے پاس کچھ لڑکے کھڑے ہوئے تھے، 5-7 لوگ۔ ایک لڑکے نے ہاتھ دیا بائک پہ، تو میں نے جانا ہوگا اس کو، تو میں نے گاڑی روک دی۔ تو نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہا ہے، میں نے بلوٹ پورے سے، نام کے ساجد، بس اس پہ میں دینے لگا وہ لٹ سے، پہلے پیچھ میں پیٹ میں مارا، پھر ہاتھ میں، دونوں ٹانگوں میں، جان سے مارنے کے چکر میں، پھر مار کے گھسیٹ کے گلی میں لے جا رہے تھے، تو گلی میں دینے لگے تو ایک لٹ سر میں پڑا، تو سر میں چکر آ کے ایسے کیسے چھوٹ کے روڈ پہ آ گرا میں۔ روڈ پہ آ گرنے کے بعد کچھ لوگ دیکھ رہے تھے، بہت سارے، کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی۔ اتنے میں 2 پولیس والے آ رہے تھے، تو انہوں نے کیا ہو گیا، تو میں نے کہا سر بہت زور سے مار رہا ہے، بچا لو۔ تو انہوں نے کیا کہ تھانے چلو، تو انہیں گاڑی اٹھائی، میں نے مجھ سے بنتے نہیں رہی تھی، پھر بھی گاڑی اٹھائی، گاڑی کو اسٹارٹ کر کے تھانے پہنچ گیا۔ تھانے گاڑی کھڑی کر کے ناظرین گرامی، غزہ سے آئی ہوئی ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ لوگوں کو 2 دن پہلے میں ایک خبر سنایا تھا کہ جس میں 6 قیدی، فلسطینی قیدی جو ہے جیل توڑ کر کے 10 کلومیٹر تک اندر جو ہے سرنگ بنا کر کے کامیابی سے لوٹ آئے تھے۔ اس کے بعد سے جو ہے لگاتار فلسطینی کے شاہراہوں پر جشن مناتے ہوئے دیکھا گیا کہ کس طرح سخت سے سخت جیل مانے جانے والے اسرائیل کو
دھوکہ دے کر کے نکلا ہے. تو اسی کے چلتے یہ 2 بچیاں جو ہیں وہ مٹھائی بانٹ رہے ہیں غزہ کے راستوں میں اتر کر کے فلسطین میں. تو اسی کو لے کر کے جو ہے یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور اس وقت جو ہے اس کے پیچھے ایک عربی نشید کا بھی جو ہے ایک ہے، لیکن اس منظر کو آپ دیکھ نشید وغیرہ سنائیں گے تو کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیل سے ظاہر سی بات ہے کہ یہاں جو لوگ میڈیا ان کو دہشت گرد کہتا ہے، اصل میں یہ اپنی زمین کی آزادی کے لیے لڑتے ہیں فلسطینی لوگ، جس پر ظالم دہشت گرد یہودی ظالم اسرائیلی فوج نے قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ لوگ اپنی زمین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اور جو 6 لوگ جیل توڑ کر کے آئے ان کو جو ہے مجاہد آزادی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے مٹھائی بانٹی جا رہی ہے. کہتے ہوئے بچیاں جو ہے وہ مٹھائی بانٹنے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں. بہرکیف آپ بچیاں نے کچھ کہا، اس کو شروع کا حصہ سنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد لوٹ جائیں. صباح الحرية للأسرى، صباح الحرية لفلسطين، صباح الحرية لغزة والضفة. خليكم معانا عشان نحل الناس، وحسبي الله ونعم الوكيل في أبغاي وبنت. خليكم معانا. ناظرین گرامی، اس چہرے کو تو آپ جانتی ہوں گے، میانمار کا دہشت گرد چہرہ ہے یہ. جی ہاں، میانمار میں مسلمانوں کی زندگی جہنم بنانے والا اور ملک سے ہجرت پر مجبور کرنے والا قوم پرست دہشت گرد بدھ مت بھکشو کو، جو نفرت انگیز مسلم مخالف تقاریر کے لیے بدنام ہے، پیر کے روز فوج نے جیل سے رہا کر دیا. اتنے بڑے دہشت گرد کو جیل سے رہا کرنے کے باوجود پورے انٹرنیشنل میڈیا خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہی ہے. اور طالبان کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو لے کر کے 10 دنوں تک جو ہے جس طرح سے ڈیبیٹ ہوتے ہیں اور خبریں چلائی جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اس پر الزام ہے کہ اس نے ملک کی سابقہ سویلین حکومت کے خلاف عدم اطمینان پیدا کرنے کی کوشش کی. میانمار میں مذہبی نفرت پھیلانے پر ٹائم میگزین نے 2013 میں ایک کور اسٹوری میں ویراتھو کو بدھسٹ دہشت گردی کا چہرہ قرار دیا تھا. پیر کو فوج کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ویراتھو کے خلاف تمام الزامات ختم کر دیے گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ میانمار کی فوج نے مسلمانوں کے قتل عام میں حصہ لیا تھا. بیان کے مطابق ویراتھو کا فوجی ہسپتال میں علاج جاری تھا. ویراتھو 2012 میں مغربی ریاست راکھین میں بدھ مت اور نسلی اقلیت روہنگیا مسلمانوں کے درمیان خوفناک فسادات کے بعد سرخیوں میں آ گیا تھا. اس نے قوم پرست تنظیم کی یعنی دہشت گرد تنظیم کی بنیاد رکھی، جس پر مسلمانوں کے خلاف تشدد بھڑکانے کا الزام ہے. ویراتھو اس کے حامیوں کی قوم پرستی مہم شروع کرنے کے بعد دیگر نسلی گروہوں اور دیگر علاقوں کے مسلمانوں کو بھی اہانت اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا تھا. ویراتھو اس کے حامی بین المذاہب شادیوں کو مشکل بنانے والے قوانین کی بھی حمایت میں کامیاب رہا تھا. اس شخص بہرکیف ناظرین گرامی، اب یہ دہشت گرد ایک مرتبہ پھر جیل سے باہر آ چکا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا اس دہشت گردی کی رہائی کے باوجود، جیل سے آنے کے باوجود خاموش اختیار کیا ہوا ہے. ناظرین گرامی، رحمانی 30 کی بات کرتے ہیں. رحمانی 30 فاؤنڈیشن کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں. یہاں کے ایک طالب علم محمد ضیاء بلال نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس IISc بنگلورو یعنی نمبر 1 ریسرچ یونیورسٹی آف انڈیا میں بیچلر آف سائنس ریسرچ پروگرام 2021 کے لیے کوالیفائی کیا ہے، جو کہ ایک بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے. IISc ایک ایسی انسٹیٹیوٹ آف سائنس اور پبلک یونیورسٹی ہے جو 1909 میں قائم کی گئی تھی، جس کا بجٹ مالی سال یعنی ابھی 2021 اور 22 کے لیے 990 کروڑ روپے ہے. تقریباً 4000 طلبہ وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن میں UG PG اور ڈاکٹریٹ پروگرام شامل ہے. یہ رحمانی 30 کی ایک بہترین اور نمایاں کامیابی ہے کہ یہاں پر رحمانی فاؤنڈیشن کے تحت آپ کو معلوم ہے IAS اور بہت ساری الگ الگ جو ہے اس کے لیے کوچنگ دی جاتی ہے مسلم طلباء کے لیے، اور بہت سارے یہاں سے پڑھنے والے طلباء نے جو ہے الگ الگ مقامات بھی جو ہے بھارت میں حاصل کیے ہیں. یہ رحمانی فاؤنڈیشن کی ایک اہم ترین کامیابی بھی مانی جا سکتی ہے. ناظرین گرامی، آئیے واٹس ایپ میں اگر آپ کوئی چیز بھیجتے ہیں تو وہ کتنی سیف ہے اور آپ کا ڈاٹا کتنا محفوظ ہے وہ یہاں پر آپ کو بتایا چلے گا. دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ جو ہے واٹس ایپ میں کوئی ویڈیو بھیجتے ہیں اور دوسروں کو ریسیو کرنے سے پہلے ہی تھرڈ پارٹی یعنی خود واٹس ایپ میں دیکھ لیا جاتا ہے. واٹس ایپ پر پرائیویسی کے حوالے سے ایک بڑا الزام لگا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کمپنیاں بھلے ہی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کا دعویٰ کرے، لیکن حقیقت میں صرف دکھاوا ہے. پرو پبلکیا نے اپنی کھوج رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے. رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ کے 200 کروڑ صارفین کے ساتھ مارک زکربرگ کی کمپنی ایک عرصے سے دھوکہ دیتی رہی ہے.
زکربرگ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ واٹس ایپ پر صارفین کی جانب سے بھیجے گئے پیغامات، تصاویر اور ویڈیوز کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کمپنی نے خود اس کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ گزشتہ کئی مہینوں سے کمپنی کے کانٹریکٹ ملازمین ان اکاؤنٹس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہر میسیج، تصاویر اور ویڈیو کو یہاں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے ماڈریٹر رازداری اور سیکورٹی کے قطع نظر 2 ارب سے زیادہ یوزرز کے میسیج کو پڑھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ ایک اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن پلیٹ فارم کے اپنے وعدے کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں میسیج بھیجنے والا اور پانے والا ہی اسے پڑھ سکتا ہے، تیسرا کوئی بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اینڈ ٹو اینڈ کا وعدہ ہی واٹس ایپ کی اہم مارکیٹنگ تھی، لوگ اسی وجہ سے اس پر یقین کرتے تھے، لیکن اب جو رپورٹ آ رہی ہے وہ ایک الگ ہی کہانی بیان کر رہی ہے۔ اس معاملے پر جواب دیتے ہوئے مارک زکربرگ نے جو کہا کہ واٹس ایپ میں ماڈریٹر نہیں جو بات چیت کی نگرانی کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، فیس بک کے CEO نے کہا کہ رپورٹ صحیح نہیں ہے اور ایپ میں اپلیکیشن کے ذریعے سے ایک پرائیویٹ اور محفوظ بات چیت کی سہولت ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے جو ہے پرائیویٹ پالیسی کو لے کر کے واٹس ایپ جو ہے بہت زیادہ مشہور تھا، اس کی ایک ہی کہانی یہ بیان کرتی ہے کہ وہ اب جو ہے اس میں ایک دوسرے کو بھیجے جانے والے پیغامات وہ محفوظ نہیں ہے۔ کوئی ہے جو آپ کے میسیجز کو پڑھ رہا ہے، آپ کے بھیجے جانے والی ویڈیوز کو دیکھا جا رہا ہے، تصاویر کو دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، دہشت گردی کے جھوٹے الزامات میں گزشتہ 15 سالوں سے قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے والا جوگیشوری ممبئی کا بے گناہ نوجوان عبدالرحمن ولد عبدالغفار، جسے مارچ 2006 میں گلبرگہ سے ATS نے گرفتار کیا تھا، جمعیت علماء مہاراشٹرا کی کامیاب جدوجہد اور کوششوں کے نتیجے میں بالآخر سپریم کورٹ نے رہا کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ اس بات کی اطلاع یہاں ناجائز مقدمات میں ماخوذ بے گناہ نوجوانوں کی رہائی کے لیے قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹرا کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے دی ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ ملزم محمد عبدالرحمن عرف محمد سمیع شاہ کو مارچ 2006 میں گلبرگہ سے ATS نے گرفتار کیا تھا اور اس پر دہشت گردی اور ملک کے خلاف جنگ و بغاوت کا الزام عائد کرتے ہوئے اس کے قبضے سے دھماکہ خیز اشیاء کی برآمدگی کا دعویٰ کیا تھا۔ نیز اس کے خلاف تعزیرات ہند اور UAPA کی مختلف ناقابل ضمانت اور قابل مواخذہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا، لیکن جمعیت علماء مہاراشٹرا کے صدر مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب کے کہنے پر مقدمے کی قانونی پیروی کی گئی، اور جس میں جمعیت علماء مہاراشٹر کی لیگل سیل کے سیکریٹری ایڈوکیٹ طہور خان پٹھان نے سیشن عدالت کے مذکورہ فیصلے کو کرناٹک ہائی کورٹ کے گلبرگہ بینچ میں چیلنج کیا۔ پھر اس کے بعد لگاتار سنوائی ہوئی اور اب جا کر کے جو ہے ان کو رہائی ملی ہے، اور وہ بھی 15 سال کے بعد۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 15 سال ایک نوجوان بے قصور ہو کر کے بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سزا کاٹتا رہا۔ ناظرین گرامی، CAA کو لے کر کے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ MK اسٹالن اس وقت جو ہے سرخیوں میں ہیں۔ اصل میں ریاست اسمبلی میں انہوں نے قرارداد پیش کیا، اس میں انہوں نے مرکزی حکومت سے شہریت ترمیمی قانون کو منسوخ کرنے کی اپیل کی ہے۔ اسمبلی میں CAA کے خلاف پیش کی گئی قرارداد پر بات کرتے ہوئے اسٹالن نے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون پناہ گزینوں کے ساتھ ان کی مذہبی وابستگی اور قومیت کی بنیاد پر امتیازی سلوک کے لیے بنایا گیا تھا، چاہے ان کی حیثیت کچھ بھی ہو۔ وہیں اس سے پہلے اسٹالن نے کہا تھا کہ سری لنکائی تمل پناہ گزینوں کی فلاح و بہبود کے لیے جلد ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جو شہریت اور سری لنکا لوٹنے والوں کے لیے انتظامات کرنے جیسے معاملوں کے علاوہ دیگر چیزوں پر طویل مدتی حل کی سمت میں کام کرے گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اسٹالن نے ریاست اسمبلی میں اس وقت جو ہے CAA کو ریجیکٹ کرنے کی جو قرارداد پیش کی ہے اس کو لے کر کے جو ہے اس وقت وہ سرخیوں میں ہے۔ ناظرین، طالبان کی اربوں ڈالر منجمد رقوم کو واپس لینا چاہتی ہے اور جانسن نے کہا ہے کہ وہ اس میں جو ہے ان کی مدد کریں گے۔ دراصل برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ ان کا ملک افغان طالبان کی باتوں پر نہیں بلکہ ان کے اقدامات پر فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے حوالے سے متفقہ موقف اختیار کریں۔ جانسن نے برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ ان کا ملک ان افغان باشندوں کی مدد کرے گا جنہیں برطانیہ منتقل کیا گیا تھا تاکہ وہ نئی زندگی شروع کر سکیں۔ انہیں مستقل رہائش، یونیورسٹیوں کو گرانٹ اور برطانوی اسکولوں میں ان کے لیے جگہ فراہم کرنے کے لیے کام فراہم کرے گا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ برطانیہ نے کابل سے 15,000 لوگوں کو بحفاظت نکالنے میں مدد دی اور 36 دیگر ممالک کو افغانستان سے ایئر لفٹ کے ذریعے انخلا کی کارروائیوں میں مدد دی۔ بورس جانسن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کابل میں نئی حکومت طالبان بین الاقوامی شناخت اور منجمد اربوں ڈالر تک رسائی چاہتی ہے۔ ہم اور ہمارے دوست افغانستان کو دہشت گردی کا محفوظ ٹھکانہ بننے سے بچانے میں ان کی مدد کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو ہے بورس جانسن
جو اماؤنٹ جو ہے اس وقت منجمد کر دی گئی طالبان کے آنے کی وجہ سے دنیا بھر میں جہاں افغانستان کی دولت ہے اس کو واپس لوٹانے میں یا اس کو واپس پانے میں جو ہو سکتا ہے وہ بورس جانسن کی جانب سے مدد کرنے کے سلسلے میں یقین دہانی ہوئی ہے۔ ناظرین آخر میں خبر رکھ کر کے پھر میں آپ لوگوں سے اجازت لوں، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی کمپنی چلاتا ہے، مسلم اور نوجوان چلاتے ہیں، تو اس کے کمپیٹیٹر کہیں یا پھر جو ہے اس کمپنی سے مسلمانوں کی وابستگی کی وجہ سے اس کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی ہے۔ بنگلورو بیس کی ایک مشہور کمپنی ہے آئی ڈی فریش فوڈ، جو کھانے پینے کی اشیاء تیار کرتی ہے اور بہت زیادہ مشہور بھی ہے، لیکن اس کمپنی کو بدنام کرنے کے لیے اب واٹس ایپ میں مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اور اس کو بدنام کر کے بالخصوص جو اکثریتی طبقے سے تعلق رکھتے والے ہمارے ہندو بھائی ہیں ان لوگوں میں غلط فہمی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دراصل اس کمپنی کے فاؤنڈرز جس میں پی سی مصطفیٰ ہیں اور ان کے 4 جو ہے رشتہ دار کے بھائی عبد النذیر اور شمس الدین ٹی کے، جعفر ٹی کے اور نوشاد ٹی اے وغیرہ ہیں، جن کا تعلق کیرلا سے بتایا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو ہے یہاں پر ایک بہترین کمپنی چلاتے ہیں فوڈ کی، ان کے سلسلے میں ان کی کمپنی کے بارے میں یہ کہہ کر کہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ اپنے آٹے میں یا دیگر چیزوں میں جو وہ فراہم کرتے ہیں، بالخصوص اڈلی وڑا کے لیے یا اس طرح کی کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، اس میں جو ہے گائے کی ہڈیاں اس میں ملائی جا رہی ہیں تاکہ وہ ٹیسٹ بنے، یا پھر جو ہے مختلف قسم کے جانوروں کی چربیاں اس میں ملائی جا رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کمپنی کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ کمپنی کے تمام لوگوں نے اس بات کو جو ہے صرف کمپنی کو بدنام کر کے کمپیٹیٹر کی جانب سے یا پھر جو اس کمپنی کو کی سے جو حسد رکھتا ہے وہ لوگ جو ہے غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے جو ہے کمپنی کی جانب سے آفیشیل ریکارڈ بیان پیش کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت جب سے جو ہے یہ خبر سامنے آئی ہے، بڑے بڑے اخبارات نے جو اس کمپنی کو بدنام کرنے کے لیے اس واٹس ایپ کا جھوٹا اور افواہ پھیلانے والا میسیج پیغام کے ذریعے سے بہت بڑے پیمانے پر پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ کمپنی کو جو ہے پوری طرح سے ناکام بنایا جا سکے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہنا ہے کمپنی کا، یہ صرف جو ہے واٹس ایپ میں پھیلائی جا رہی بے بنیاد افواہ ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔